حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال في موضع آخر في سورة الأنبياء وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال في موضع الثاني وما أرسلناك إلا مبشرا وشاهدا ومبشرا ونذيرا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. معزز سامعین کرام، حاضرین، دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیز بچوں اور عفیفہ خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، حمد و ثنا، کبریائی و برتری اللہ رب العالمین کی ذات کو زیبا ہے، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، کائنات پر اسی کی حکمرانی چلتی ہے، ہواؤں کا مالک، سمندر کے لہروں کا مالک، بحر و بر اور خشک و تر سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قبض قدرت میں ہے۔ اللہ رب العالمین کی توحید کے بعد سب سے افضل ترین انسان، ختم الرسل، سقی کوثر، امام المتقین، افضل الانبیاء والمرسلین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو، اور سابقہ تمام کے تمام انبیاء پر درود و سلام ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سامعین، کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، نبی سے کچھ محبت ہے نہ ہے خوف خدا دل میں، نبی سے کچھ محبت ہے نہ ہے خوف خدا دل میں،
مزہ آتا ہے تم کو اے مسلمان خدا بیزار محفل میں، زبانوں پر تمہاری اب نہیں ایمان کا نغمہ، خوش الہانی سے تم گاتے ہو انگلستان کا نغمہ، پسند آتا ہے تم کو خمدر یورپ پر جبی کرنا، تمہارے سجدوں سے محروم رہتا ہے خدا کھانا، تمہارے سجدوں سے محروم رہتا ہے خدا کھانا۔ سامعین و سامعات، آج کے خطبے کا عنوان ہے طائف کا مظلوم مبلغ۔ یقیناً ہم نے بے شمار قصے سنے ہوں گے، بے شمار واقعات ہم نے کتابوں میں پڑھے ہوں گے، لیکن ایک ایسا مظلوم جو اپنے جسموں پر پتھر کھا کے بھی دعائیں دے، حالانکہ اسے اختیار ہو کہ اگر اپنی زبان کو صرف اور صرف اپنی زبان سے اشارہ کر دے تو اللہ رب العالمین ان کی آبادیوں کو ویرانیت میں تبدیل کر دے، لیکن نہیں۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی جامہ پہنا کر اور اپنی کردار سے، اپنے افعال سے، اپنے گفتار سے، اپنے چال و چلن سے آپ نے پوری کی پوری انسانیت کے لیے رحمت للعالمین ہونے کا ثبوت پیش کیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 106 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے کائنات میں بسنے والے انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ رب العالمین نے زندگی کے نشیب و فراز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی اور زندگی کے دن گزرتے گئے، کبھی حلیمہ کے گود میں، کبھی آمنہ کے گود میں، کبھی ام ایمن کے ساتھ مکۃ المکرمہ کی وادیوں میں دن گزارنے والا وہ یتیم جس کے اوپر اللہ رب العالمین بادلوں کو سایہ کرا رہا ہو، جس کی انگلیوں کے اشارے پر اللہ سبحانہ و تعالی چاند کی چادناہٹ کو گھما رہا ہو، جس کی انگلیوں سے اللہ رب العالمین چشمہ، پانی کا ابلتا ہوا چشمہ نکال رہا ہو، اس کا یہ حال ہے کہ اللہ رب العالمین نے یتیمی کی زندگی گزارنے کا اللہ رب العالمین نے سبق سکھایا۔ کیونکہ طائف میں کس ابو کو پکارے گا، احد میں کس ابو کو پکارے گا، بدر میں کس ابو کو پکارے گا، شیب ابی طالب کے گھاٹیوں میں کس ابو کو پکارے گا، غار ثور میں کس ابو کو پکارے گا۔ لہذا ابھی سے یتیمی کی زندگی گزارنے کی عادت ڈال لے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ۔ پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی گزارتے رہے، یہاں تک کہ جب شباب کو پہنچے، جوانی کے دہلیز پر دستک دی، تو آپ نے اپنے چچا محترم کے ساتھ تجارتی مشن کو آگے بڑھایا، اور تجارتی مشن کے ذریعے سے آپ عرب کے اطراف میں آپ نے اسفار کیے۔ آپ کے اسفار کا کیا ہی چرچا، مکۃ المکرمہ میں بسنے والے کفار اور مشرکین بھی آپ کو صادق اور امین کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سچائی کا پتہ جب اماں خدیجہ کو پتہ چلا تو وہ 40 سالہ خاتون صرف ایک بار ہی نہیں بلکہ دو بار بیوہ ہو چکی تھیں، ان کے شوہر دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ انہوں نے جب پیغمبر عربی کی صداقت کا چرچا سنا تو انہوں نے پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاوا بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے گھر تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد آپ نے اپنے تجارتی قافلہ کا
لیڈر بنا کر پیغمبر عربی کے حوالے وہ چابی کا گچھا آپ نے عطا کیا، اور پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے تجارتی قافلے کے ساتھ اور حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ بھی پیغمبر عربی کے ساتھ وہ جاتا ہے، اور جانے کے بعد تجارت میں مال فروخت کیا جاتا ہے، منڈی میں مال لایا جاتا، دور دراز کے اطراف سے لوگ آیا کرتے۔ پیغمبر عربی جب منڈی میں مال اتارنے کے ساتھ جب اس کی بولی لگائی گئی تو بے شمار فائدے حاصل ہوئے۔ حضرت خدیجہ نے اس سے پہلے بھی قافلہ روانہ کیا تھا، اپنی تجارت کے لیے گلہ اونٹوں پر سوار کر کے بھیجا تھا، لیکن اتنا فائدہ کبھی حاصل نہ ہوا جتنا فائدہ پیغمبر عربی کے ذریعے سے حاصل ہوا۔ آپ کی صداقت کا چرچا، آپ کی امانت داری کا چرچا، آپ کی آنیسٹی کے قائل اس وقت کے یہود بھی تھے، اس وقت کے نصارہ بھی تھے، یہاں تک کہ مشرکوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر بھی پیغمبر عربی کی صداقت کا گرویدہ تھا۔ اس کے بعد دن گزرتا رہا، پیغمبر عربی کی عمر 25 سال کو پہنچی، حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال کی۔ پیغمبر عربی سے نکاح کا پیغام، حضرت خدیجہ نے پیغمبر عربی کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ پیغمبر عربی نے نکاح کے اس پیغام کو قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد حضرت خدیجہ سے جب نکاح ہوا تو یقیناً حضرت خدیجہ نے اپنے خزانے کے دہانے پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھول دیے، اور کھولنے کا رزلٹ یہ نکلا کہ پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے مال کو بڑھایا، اور بڑھانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشن کی جب آمد ہوئی، جب اللہ رب العالمین نے آپ کو نبوت سے مشرف کیا، اور جب ایسے وقت میں تمام مشرکین اینڈ کمپنی مکہ نے خانہ کعبہ کے اطراف میں رہنے والے گنڈے اور موالی جیسے انسان جب پیغمبر عربی کا بائیکاٹ کرنے لگے، اس وقت جب آپ کو لالے پڑنے لگے، ایسے وقت میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال بہت زیادہ اثر لایا، اور آپ کی زندگی کے نشیب و فراز میں بہت زیادہ مددگار و معاون رہا۔ لہذا حضرت خدیجہ کے ساتھ پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دن بہت ہی آسانی کے ساتھ گزر رہے تھے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کے لیے آپ کے چچا ابو طالب بھی کھڑے تھے۔ لیکن ایک دن وہ بھی آتا ہے کہ جب ابو طالب وفات کر چکے، مالک حقیقی سے جا ملے، اور ادھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ وہ سال عام الحزن کہا جاتا ہے، یعنی غموں کا سال۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، اور ایک کے بعد دیگرے غم، ہائے کیا کہنا، صرف حضرت خدیجہ بی بی ہی نہیں بلکہ آپ کے دکھے دلوں پر مرہم کا کام کیا کرتی تھی۔ جب آپ غمگین رہا کرتے تھے تو آپ کو تسلی دیا کرتی تھی، اور آپ کے چچا ابو طالب جب کفار اور مشرکین اینڈ کمپنی جب آپ کی طرف دندناتے ہوئے آتے تو فوراً دفاع کے لیے سینہ سپر ہو کر کھڑے ہو جایا کرتے۔ اب چچا کا سایہ بھی نہ رہا، اور رفیق حیات، محبت کرنے والی بیوی، غموں پر مرہم لگانے والی حضرت خدیجہ بھی نہ رہی، تو گویا کہ پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ یہاں پر مشرکین اور کفاروں کا ڈھانڈے مارتا ہوا سمندر پیغمبر عربی کو ستانے کی پلاننگ کر بیٹھے، یہاں تک کہ عقبہ بن ابی معیط پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں خانہ کعبہ کے سایہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز پڑھنے کی حالت میں اپنے کمر کو، اپنے سر کو سجدے میں جھکائے ہوئے ہیں، اور ان کا کمر اوپر کو ہے۔ ایسے میں عقبہ بن ابی معیط آتا ہے، اور آنے کے بعد اونٹ کی اونچ آپ کی کمر مبارک پر رکھ دیتا ہے۔ پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی بوجھ کو تاب نہ لا سکے۔ حضرت فاطمہ الزہرا
رضی اللہ تعالی عنہ دور سے دیکھتی ہوئی وہ بھاگتی ہوئی محمد رسول اللہ کے پاس آتی ہیں اور آنے کے بعد اپنے والد محترم سے چپک جاتی ہیں اور فوراً اس اوجھ کو ہٹاتی ہیں۔ پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف یہی نہیں، اس کے بعد ابو لہب نے آپ کو ستانا شروع کیا۔ جب مکہ کے بازار میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے اور جانے کے بعد یہ کہتے، اے لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں، میں تجھ سے مال و متاع نہیں چاہتا، میں تجھ سے ساز و سامان کا مطالبہ نہیں کرتا، میں مکہ کے لڑکیوں کا مطالبہ نہیں کرتا، میں مکہ کے سونے کے پہاڑ کا مطالبہ نہیں کرتا، میں پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں تمہارا ہمدرد ہوں، میں تمہیں جہنم سے نکالنے کے لیے اور جہنم کے عذاب سے ڈرانے کے لیے میں آیا ہوں، صرف تم یہ کہہ لو قولو لا الہ الا اللہ تفلحو۔ اے مکہ کے مشرکین، تم لوگ آؤ، میری طرف آؤ، میری دعوت کی طرف آؤ، میری پکار کی طرف آؤ، میری پکار پر لبیک کہو اور کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی پوجا کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں، تفلحو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اتنا سننا تھا کہ ایمان باطل میں خلبلی مچ گئی۔ ادھر ابو طالب کا جو سپورٹ تھا محمد رسول اللہ کو اور جو مال کا سپورٹ تھا خدیجۃ الکبریٰ سے، وہ چیزیں ختم ہو گئیں۔ ادھر پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے اتنا ستایا کہ آفتاب نہ لا سکے، یہاں تک کہ آپ نے مکہ المکرمہ سے 120 کلومیٹر کی دوری پر طائف کی وادی تھی، جہاں پر مکہ کے سردار اور جب مکہ کے مالدار لوگ وہاں پر انجوائے کے لیے گرمی کے موسم میں جایا کرتے تھے، کیونکہ طائف وہ برفیلی علاقہ تھا اور وہاں پہ ٹھنڈک پائی جاتی تھی، لہٰذا جو مکہ کے سردار تھے وہ لوگ طائف جایا کرتے تھے اور گرمی کی چھٹیاں وہیں پر منایا کرتے تھے، اور وہ اس میں بعض ایسے افراد بھی تھے جو پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں تھے۔ لہٰذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 شوال 10 نبوی 620 عیسوی کو مکہ المکرمہ سے طائف کا سفر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے خادم خاص حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے 120 کلومیٹر کی دوری آپ اندازہ لگائے قدم کے ذریعے سے چلے گئے ہوں، اور پیغمبر عربی جیسا نازک، پیغمبر عربی جیسا ناز و نعام اور پیغمبر عربی کے قدم مکہ المکرمہ سے طائف کی طرف روانہ ہوئے ہوں۔ وہ طائف کا مظلوم مبلغ جب پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچتے ہیں، اور طائف پہنچنے کے بعد عمرو بن وہب کے بیٹوں پر دین کی دعوت کو عام کرتے ہیں۔ ان کے 3 بیٹوں کو عبد اللیل اور حبیب اور مسعود کو جب پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، لات کی پرستش چھوڑ دو، مکہ میں تمہارے باپ دادا حبل کے پرستار ہیں اور تم لوگوں نے یہاں پر بندر بنا رکھا ہے اور اس کے اندر لات کو رکھا ہے اور لات کی پوجا کرتے ہو، یہ پتھروں کے ڈھیر، اس سے کچھ حاصل نہیں، اس مالک حقیقی سے تم دعا مانگو، اس مالک حقیقی کے آگے سجدہ کرو۔ لہذا ان لوگوں نے کہا، ان تینوں سرداروں نے کہا کہ اگر یقیناً تو اللہ کا نبی ہے اور تو اپنے قول میں سچا ہے تو ہمیں تجھ سے ڈرنا چاہیے۔ ایک نے کہا اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجھے نبی بناتا ہے تو گویا کہ خود رب خانہ کعبہ کے پردے کو چاک کرتا ہے، یعنی پھاڑتا ہے۔ تیسرے نے کہا کہ اگر یقیناً ہے رب سبحانہ و تعالیٰ کو اس فقیر کے علاوہ کوئی اور ملا ہی نہیں جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی بناتا۔ یہ ان کے جملے تھے، یہ ان کے سینٹنس تھے۔ اب اندازہ لگائیں
ادھر مکہ المکرمہ میں تکلیفیں جھیلی، اور جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے اور اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو ڈرائیے، جو آپ کے اعزاء، آپ کے رفقا، آپ کے ملنے جلنے والے ہیں، آپ ان میں پیغام کو عام کیجیے۔ لہذا پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں تشریف فرمائے۔ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طائف والوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر آپ نے رب سبحانہ و تعالیٰ کے پیغام کو عام کرنا شروع کیا تو کفار اور مشرکین کو آپ کے جملے، آپ کی زبان سے نکلنے والے کلمات وہ ان کے دل کو نہ بھائے، انہیں راس نہ آئے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اوباش قسم کے لڑکوں کو پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیے، اور پیچھے لگانے کے بعد وہ بچے، شریر قسم کے بچے اپنے ہاتھوں میں پتھر لیے پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسموں پر وار کیا کرتے۔ وہ پیغمبر عربی جس کے لیے اللہ رب العالمین نے اتنے ترانے سجائے ہوں، جس کے اوپر رب سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہو، وہ پیغمبر عربی جس پر بادل سایہ کر رہا ہو، جس کے پاس کائنات کا سب سے عظیم فرشتہ پیغام لے کر آ رہا ہو، اس نبی کا یہ حال ہے کہ اس کے اپنے چہیتے، اس کے اپنے ملنے جلنے والے پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب رب کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کیا تو آپ کے جسم اطہر پر ان لوگوں نے سنگریزوں کی بارش کرنی شروع کر دی، پتھروں کی بارش کرنی شروع کر دی۔ پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے جب لہو کے قطرات گرا کرتے تو ایسے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے جب بے شمار خون بہ چکا، آپ گشت کھا کے طائف کی وادی میں آپ گر جاتے ہیں۔ گرنے کے بعد وہ باش قسم کے گنڈا صفت لڑکے وہ پیغمبر عربی کے بازو کو پکڑ کر وہ اٹھاتے ہیں، ادھر سے پھر پتھروں کی بارش کرنا شروع کر دیتے۔ پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ کا وہ لال طائف کے وادیوں میں گزرتا گیا، وہ دائیں جانب کے اوباش لڑکے، بائیں جانب کے اوباش لڑکے پیغمبر عربی پر پتھروں کی بارش کرتے رہے۔ زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کبھی پیغمبر عربی کے داہنے جانب آ جاتے، کبھی آپ کے سامنے جانب کھڑے ہو جاتے، کبھی آپ کے دائیں جانب کھڑے ہو جاتے۔ کیوں کھڑے ہوتے؟ تاکہ آنے والا پتھر وہ مجھے تکلیف پہنچا دے اور میرے حبیب کو تکلیف نہ پہنچائے۔ یہ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں تک قوت رہی آپ نے دفاع کرنے کی پوری کوشش کی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم لہو لہان ہو گیا۔ لہو لہان ہونے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زید ابن حارثہ نے اپنے کندھے پر اٹھایا، اور کندھے پر اٹھانے کے بعد جلدی اپنے قدموں کو آگے بڑھایا، اور اپنے قدموں کو آگے بڑھانے کے بعد عتبہ اور شیبہ کا دونوں کفار کے سردار تھے، ان کے انگور کے باغات تھے۔ حضرت زید ابن حارثہ نے سامنے دیکھا کہ یہ انگور کا باغ ہے، لہذا حضرت زید نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عتبہ کے باغ میں لا کر بٹھایا، اور بٹھانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ پیغمبر عربی پر بادلوں کا سایہ نظر آیا۔ ان بادلوں میں کوئی اور نہیں حضرت جبریل علیہ السلام بھی تشریف فرما تھے۔ وہ امام بخاری نے حدیث نمبر 3231 کے اندر روایت نقل کیا ہے، اور اس واقعات کو انہوں نے جگہ دی ہے صحیح البخاری کے اندر کہ بادل سایہ کیا ہوا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام بھی اس میں تشریف فرما ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت زید ابن حارثہ نے پانی کا چھڑکاؤ کیا۔ پیغمبر عربی جب ہوش میں آنے کے بعد جب اوپر دیکھا تو حضرت جبریل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز لگا رہے ہیں۔ ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کچھ کلمات نکل رہے ہیں
ادھر حضرت جبریل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز لگا رہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو پکار لگائی ہے اور آپ نے اپنے دل سے جو آہوزاری کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے سن لیا، اور لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں کو، آپ کے زبان سے نکلنے والی گلہ اور شکوہ کو، جو آپ نے کہا یا اللہ میں تجھ سے اپنے ضعف قلبی کی شکایت کرتا ہوں، یا اللہ تو نے کس کے حوالے کر دیا کہ ان کے اوباش اور گنڈے لڑکے میرے جسموں پر پتھروں کی بارش کی، میرے خون کو پانی کی طرح ان لوگوں نے بہایا۔ یا اللہ آپ تو بہتر سننے والے ہیں، بہتر جاننے والے ہیں۔ حضرت جبریل نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی پکار کو سن لی، اور جبریل علیہ السلام کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ملک الجبال، یہ پہاڑوں کا فرشتہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پہاڑوں کا فرشتہ جب آتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا ہے، فسلم علیک یا نبی اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو، آپ نے جو دعائیں کی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سن لی ہے، آپ پر جو ان مشرکین ان کمپنی نے اور ان کے بچوں نے جو آپ کو ستایا ہے، آپ کے جسموں پر پتھر کی بارش کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رب نے آپ کی مدد کے لیے ہمیں بھیجا ہے۔ اگر آپ صرف اجازت مرحمت فرما دیں، آپ صرف اجازت دے دیں تو میں ان طائف میں رہنے والے، ان پہاڑوں کی ترائیوں میں زندگی گزارنے والے، میں ان دونوں پہاڑوں کو چپکا دوں اور ان کی ہستی کو مٹا دوں۔ تو جناب رحمت للعالمین نے سن کے فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا، بشر ہیں بے خبر ہیں کہ وہ تباہی کی دعا مانگو۔ یقیناً امام بخاری نقل کرتے ہیں پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں کے کلمات کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا، میں ان کے لیے کیوں تباہی کی دعا مانگوں؟ یہ مانے یا نہ مانے، لیکن ان کے آنے والی نسلیں ضرور ایمان سے مشرف ہوگی، ایمان کی حلاوت ان کے قلب و جگر کے اندر پیوست ہوگی۔ تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ دن بھی دکھایا کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جوز النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدثته ان قالت للنبی عطا علیک یوم کان اشد یوم احد۔ اما عائشہ فرماتی ہیں یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو جب سے نبوت عطا کی ہے احد سے زیادہ سخت دن آپ پہ آیا؟ اما عائشہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، جب عبد اللیل کے میں نے 3 بیٹوں پر اپنے باپ کو پیش کیا اور دین کی دعوت دینے کی کوشش کی، اور میں نے اسے سمجھایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، کہ اے لوگوں میری باتوں کو مان لو، میں تجھے تمہارے درمیان ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں شاہد ہوں، میں گواہ ہوں، اور میں جہنم سے خلاص دلانے کے لیے میں آیا ہوں۔ لہذا ان لوگوں نے مجھے ٹھکرا دیا، میری باتوں کو ٹھکرا دیا، اور صرف ٹھکرایا ہی نہیں بلکہ مجھے تکلیف پہ تکلیفیں دی۔ وہ دن سب سے زیادہ سخت تھا، وہ دن سب سے زیادہ المناک تھا۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو قبول کیا۔ جب مکہ المکرمہ فتح ہوا تو فتح ہونے کے بعد جب کفار اور مشرکین کو پکڑ کر مکہ میں لایا گیا، مدینہ کے افراد کو جب کھینچ کر مکہ المکرمہ میں لایا گیا، اس وقت صحابہ کرام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر یہ کہنے لگا الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، کل تمہاری باری تھی، آج ہماری باری ہے، آج ہماری حکومت ہے، کل تمہاری حکومت تھی، کل تم ہمیں ستاتے تھکتے نہ تھے، آج ہمیں اللہ رب العالمین نے اختیار دیا ہے، آج مکہ فتح ہو چکا ہے۔ جب یہ جملے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان سے ٹکرائی کہ مکہ کے گلی کوچوں میں صحابہ کرام یہ کہتے ہوئے، آواز لگاتے ہوئے یہ دوڑ لگا رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بلایا
بلایا اور بلانے کے بعد کہا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں ان کے ساتھ سختی کروں؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں طائف کا بدلہ لوں؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ مکہ میں جو ان لوگوں نے میرے ساتھ سلوک کیا میں ان کا بدلہ لوں؟ ایسا ہرگز نہیں. تمہاری اس پکار سے نفرت کی بو آ رہی ہے، لہذا تم اس سے تم بدل جاؤ اور اپنے اندر محبت کا، والہانہ عشق کا، ان سے محبت کا ثبوت پیش کرو. لہذا جو بھی مکہ المکرمہ میں آتا، خانہ کعبہ میں آتا، تو جب داخل ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسے امان دیتے، اور جب نبی کی امان میں آ جاتا تو گویا کہ وہ اپنی زندگی سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ گزارتا. ہائے کیا کہنا رحمت للعالمین کا، کیا کہنا رحمت للعالمین کا، جنہوں نے اپنے جسموں پر اونٹ کی اوجھ کے رکھنے والوں کو بھی معاف کر دیا، جس نے آپ کو تکلیفیں دی، آپ کو گالیاں بکی اور آپ کے پیچھے گنڈے آواز قسم کے لڑکوں کو لگایا، اللہ کے رسول نے انہیں بھی معاف کر دیا. اسی لیے اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. شاعر کہتا ہے کہ یقیناً آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، آیا کوئی نہ مگر رحمت عالم بن کر. یہ اوصاف حمیدہ تھے پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے. لہذا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، جب آپ کی زندگی کو ایچ مائیکل ہارٹ نے، جو امریکہ کا رہنے والا اور فلکیات کا ماہر، جب پیغمبر عربی کی زندگی کو پڑھا، اس نے گیلیلیو کی بھی تھیوری کو پڑھا، اس نے آئنسٹائن کی بھی تھیوری کو پڑھا، اس نے نیوٹن آئیزیک کی بھی، اس نے تمام کارنامے کو پڑھا، یہاں تک کہ ہندوستان کا رہنے والا گاندھی کی زندگی کو بھی پڑھا. تو پڑھنے کے بعد اس نے جو لبے لباب جو نچوڑ نکالا تو کہا کہ ہائے ہائے ہائے، میں نے آمنہ کے لال جیسا حکمراں، میں نے آمنہ کے لال جیسا اپنے جسموں پر پتھر کھا کر ان کے لیے دعائیں کرنے والا میں نے نہیں دیکھا. رینکنگ آف 100 پرسنالٹیز کے اندر اس نے فرنٹ پیج پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی کے کچھ اقتباسات کو اس نے نقل کیا. یہ تھا محمد کا چرتر، یہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کرنے والے. یقیناً اسلام ان کے دل کے اندر نہیں، لیکن پھر بھی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کارنامے، آپ کے عفو درگزر اور آپ کے حسن سلوک اور والہانہ ثبوت پیش کرنے کی وجہ سے وہ آپ کے قائل تھے. اور آج ہمارے پاس اسلام پہنچ چکا ہے، اسلام کی تعلیمات پہنچ چکی ہیں، نبی کا پیغام پہنچ چکا ہے، پھر بھی سننے کے بعد بھی ہم نظر انداز کر دیا کرتے، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں. احادیث میں کچھ اور کہا جا رہا ہے اور ہم کچھ اور کیے جا رہے ہیں. یقیناً جو بات نبی نے نہیں کی، اگر ہم نے اس کے اندر ایجادات کر دی، گویا کہ یہی بدعات ہے، یہی خرافات ہے. کل بدعت ضلالہ، اور جدید ایجادات گمراہی کی طرف رہنمائی کرنے والی ہے، اور گمراہ لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو نبی کی زندگی کو اختیار کرنا ہوگا. اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو ہم نبی کے بال کیسے تھے، نبی کے چلنے کا انداز کیسا تھا، نبی کے بولنے کے اوصاف کیسے تھے، نبی کیسے سویا کرتے، نبی کیسے لیٹا کرتے، یہ ساری زندگی احادیث کی کتابوں میں موجود ہے. اگر ہم اس کو پڑھیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو دنیا میں بھی ہم سرخرو ہوں گے اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے. ورنہ آج دہریوں نے ہمیں بہلا کر پھسلا کر ٹی وی کے اسکرین پر دکھا کر ہم اس کے بال کو رکھ لیتے، اپنے جینس کو پھاڑ لیتے، اپنے کپڑے کو شارٹ سے شارٹ کر لیتے، اپنے جسم کی نمائش کر رہے ہوتے. یہاں تک کہ آج تک تو ہمارے کپڑے ایسے بھی پھٹے نظر آئے کہ ران پر بھی پھٹا ہوا دکھا. یقیناً وہ بھی سطر ہے. اگر ران پھٹا رہا، اس پہ پھٹا جنس اگر ہم نے پہنائے رکھا اپنے ران کو، تو گویا کہ نماز نہیں ہونی. ان دہریوں کے طریقوں پر چل کر ہمیں کچھ حاصل نہیں، دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں بھی رسوائی. جس میں سربلندی ہے، کامیابی ہے، وہ نبی کے طریقے میں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ